السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑا دکھ ہو رہا ہے، سیاست کو کتنا بے رحم بنا دیا گیا ہے۔ یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کس قسم کے لوگوں سے نبرد آزما ہیں، یہ ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں، کسی کی جان کی ان کی نظر میں کیا قیمت ہے۔ نون لیگ کے سینیٹر نواز شریف کے قریبی ساتھی، اچھے برے وقتوں کے ساتھی، گرم سرد کے ساتھی عرفان صدیقی انتقال کر جاتے ہیں۔ پہلے ان کے انتقال کی خبر کو چھپایا جاتا ہے، جو صحافی یہ خبر دیتے ہیں انہیں جھوٹا قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ آج آئینی ترمیم سینٹ سے پاس کرنی تھی۔ ایک سینیٹر مر گیا، اللہ کے بندو تمہارا اپنا اتنا پرانا وفادار بندہ تھا، کوئی تھوڑا سا خیال کر لیتے، اگر ترمیم آج کی بجائے کل ہو جاتی تو کیا ہو جاتا ہے۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ عرفان صدیقی اب اس دنیا میں نہیں رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ہر بار جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے کہ ہم سب نے جانا ہے، سب مال ادھر ہی رہ جانی ہے، سب فیلڈ مارشلیاں، سب آرمی چیف ہونا، سارے عہدے، دنیا کے سارے بیج یہ ادھر ہی رہ جائیں گے۔ ہم سب نے پھر جواب دینا ہے جا کے اگلے جہان۔ تو ناظرین کرام، مفتی صاحب جاگ اٹھے، مفتی تقی عثمانی، اللہ کی شان ہے۔ پوسٹ آتا ہے ان کا کہ اسلام میں کوئی بھی شخص، چاہے وہ کتنے بڑے عہدے پر ہو، کسی بھی وقت عدالتی کارروائی سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ خلفائے راشدین کی مثالیں سب کو معلوم ہے۔ ہمارے دستور میں پہلے بھی صدر کو صدارت کے دوران تحفظ دیا گیا جو اسلام کے خلاف تھا۔ اب تا حیات کسی کو یہ تحفظ دینا شریعت اور آئین کی روح کے بالکل خلاف ہے، جو ملک کے لیے نہایت شرمناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ملک کو اس بے عزتی سے بچائے، آمین۔ اب پارلیمنٹ کے ارکان سے دردمندانہ درخواست ہے کہ وہ یہ گناہ اپنے سر نہ لیں۔ اور یہ ٹویٹ موصوف کی اس وقت آتی ہے جب ووٹنگ ہو چکی تھی یا ہونے جا رہی تھی۔ جب سے یہ ترمیم پیش ہوئی، جب سب باتیں کر رہے ہیں، سب ڈسکس ہو چکا، تب ایسا کوئی بیان نہیں آیا۔ تو ہمیں علماء بھی بس، میں کیا کہوں، 2 نمبر بھی نہیں کہہ سکتا، کچھ زیادہ ہی اوپر نمبر والے ملے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ دوسری جانب لال ٹوپی والے جوکر کا بھی ایک کلپ آیا، میں نے سوچا شاید کوئی ایک آدھی بونگی مارے گا، لیکن مجھے سمجھ آیا کہ اسٹیبلشمنٹ کتنی غلیظ سوچ رکھتی ہے، کیونکہ یہ وہی بات کرے گا جو اسٹیبلشمنٹ ان سے کہتی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ سہیل آفریدی پاکستان کا دشمن ہے، پی ٹی آئی پاکستان کی دشمن ہے، اور جب افغان طالبان کے ساتھ جنگ ہوگی فوج کی، جو کہ آگے ہونے جا رہی ہے، تو سہیل آفریدی فوج پر حملہ کر دے گا اور اصل لڑائی پشاور کے اندر ہوگی۔ اس ٹائم ناظرین کرام، اگر فوج کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ کہتا ہے سب سے زیادہ خون ریزی پشاور میں ہوگی۔ تو یہ کوئی بہت خطرناک ارادے رکھتے ہیں۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، ایک بندہ جو پہلے ہی اتنے طاقتور عہدے پر ہو کہ اسے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، مشرف کو جب گرفتار کرنے کا وقت آیا تو مشرف کی گاڑی وہیں سے ایئرپورٹ چلی گئی اور اسے ملک سے فرار کروا دیا گیا۔ کسی میں جرت نہیں تھی کچھ کرنے کی۔ کسی سابق آرمی چیف کے خلاف اس کی زندگی میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ مشرف کے خلاف بعد میں اس لیے کی گئی تاکہ یہ صرف یہ تاثر قائم کرنے کے لیے کہ قاضی کہہ سکے کہ دیکھیں جی قاضی بڑا آئینی ہے، تاکہ بعد میں جو اس سے کام لینے تھے وہ کر سکے۔ 2 فیصلے اس سے کروائے گئے، ایک بھٹو والا وہ بھی اس نے ٹیکنیکل بنیادوں پر کیا، اور دوسرا مشرف والا کہ ہاں ہم یہ فیصلہ برقرار رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کبھی کسی آرمی چیف کو کچھ ہوا ہے تو یہ استثناء کس لیے چاہیے؟ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں اور امیجن کریں کہ وہ ایسا کیا کرنے جا رہا ہے جرم، جو اسے لگتا ہے کہ جب میں یہ کروں گا تو اس پر آرمی چیف کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہو سکتا ہے اتنا بڑا جرم؟ ذرا سوچیں۔ آرٹیکل 6 لیول کی کوئی غلطی ہے کیا ہے؟ کچھ لکھ کے دینے لگا ہے کسی کو، کسی کے حوالے کچھ کرنے لگا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کو مارنے لگا ہے، کیا کرنے لگا ہے ایسا کہ اسے استثناء چاہیے، انشورنس اس کو چاہیے تھی؟ کیا وجہ ہے؟ سوچیں، یہ بڑا سوال ہے۔ سیرل المیڈا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ سوچیں کہ اس شخص کو جو پہلے اتنا طاقتور ہے اس کو یہ استثناء کیوں چاہیے؟ اصل پریشانی کی بات یہ ہے، وہ بھی یہ بول رہا ہے، حالانکہ وہ چمچہ ہے، وہ بول رہا ہے، جبکہ منیف فاروق کہتا ہے کہ بس اب عدلیہ تو ختم ہو گئی، اب تو بس یس سر کی باتیں ہیں۔ تو ان کے اپنے لوگ اب بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ نظام اب لیٹ چکا ہے، ڈھیر ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اتنا نظام کو لٹانے کی ضرورت ایک شخص کے لیے ہے، بالکل درست۔ میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ کلپ ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح رانا ثناء اللہ، جس کے منہ میں 1.5 گز زبان ہے،
وہ فیصل واڈا جیسے بندے کے سامنے ایسے خاموش ہے جیسے اس کے منہ میں زبان نہیں ہے, کوئی کاٹ کے لے گیا. یہ ذرا سنیں. آپ ٹائم ضائع کرتے ہیں. ایک تو آپ کو 27ویں کا بڑا کیا مسئلہ ہے, 28ویں کی بات کریں بھائی, ٹھیک ہے, آپ کو 27ویں پڑی ہوئی, اب آپ ایک ہفتہ اسی میں پیٹتے رہیں گے. 27ویں بھی پوری نہیں ہوئی نا, ہو گئی ہے بھائی, ہو گئی ہے. آپ کو شوق ہے جمہوری حسن دیکھنے کا, دکھا رہے ہیں آپ کو, تقریریں کر رہے ہیں, آپ خوش ہیں نا. آپ کو مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ یعنی تھوڑی بہت جو دقت تھی تو یہیں پہ تھی قومی اسمبلی میں. سر یار دقت کہاں تھی رانا صاحب, 67 لوگ تھے سر, ہم نے 3 ابھی بچائے ہیں. ہاں وہ 3 تو ان ویٹنگ تھے نا. ہاں ان ویٹنگ تھے, آئی سویئر ٹو گاڈ. رانا صاحب یہ صدیقی صاحب کی بیماری کی وجہ سے اللہ مشفا دے. کس طرح کیا آپ نے باقی کنونس کس طرح کیا دوستوں میں بتائیں کس طرح کیا؟ میں آپ کو ٹائم نہیں کہتا, آئی ریلی لائک یو نو دیٹ سنس دا بگننگ. دیکھیں میں اسٹیبلش ڈیموکریسی کا مدعا ہوں, بڑی کلیئرٹی رکھیں, ٹھیک ہے سر. اسٹیبلشمنٹ جیسے یار ایک ہے ڈیموکریسی, ڈیموکریسی, ٹھیک ہے, نمبر 1. پھر آپ آج چرچا ہے موسیٰ بھائی ہائیبریڈ کاروں کا, اس کو ریپلیس کیا نا پیٹرول کی گاڑیوں کو ڈیزل کو, ہائیبریڈ. تو ہائیبریڈ گاڑیاں جیسے ہوتی ہے ہائیبریڈ نظام, نمبر 2. ٹھیک ہے. نمبر 3, آپ کس کو پٹ رہے ہیں, کس چیز کو آپ پٹ رہے ہیں؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. 59 ٹائمز, 3 دفعہ کہنے میں نکاح ہو جاتا, اب تو ایک دفعہ میں ہی ہوتا ہے, ویسے 3 دفعہ میں نکاح ہوتا ہے. 59 ٹائم چیئرمین سینیٹ نے کہا ہے کہ کیا آپ کو ان چیزوں میں آبجیکشن ہے. یونینیمس, یہ ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے واک اوور کیا, انہوں نے رجسٹر نہیں کرایا اپنے آپ کو. یہ سوشل میڈیا کے حد تک. جی رانا ثناءاللہ کے منہ سے زبان ہی چلی گئی ہے, وہ کہتا ہے ہمیں پتا تھا. آپ شوق پورا کر لیں تقریروں کا, ہمارے پاس بندے پورے تھے, ہمارے پاس. میں کن کا بندہ ہوں؟ میں اسٹیبلش ڈیموکریسی کا بندہ ہوں, یعنی جو 78 سال سے حکمران ہیں, میں ان کا بندہ ہوں. آگے کلپ میں یہ بھی کہتا ہے کہ حکومت کیا ہے, گورنمنٹ کیا ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے. اب کیا ہونے جا رہا ہے آگے, یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ساتھ بٹھا کے ذلیل کیا جا رہا ہے. تو آگے ابھی ترمیم آج فائنل ہونی ہے, سینٹ سے کل پاس ہو چکی ہے, آج قومی اسمبلی سے بھی ہو جانی ہے, بلکہ کہنا چاہیے کہ ہو گئی ہے جیسے فیصل واڈا کہہ رہا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کتنے بوٹوں کے نیچے سب کو رکھا ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ابھی یہ ہو رہا ہے تو 27ویں کے بعد واڈا کہہ رہا ہے کہ 28ویں آنے والی ہے. تو کسی نے وہ سوال پوچھا کہ یہ بھارت میں ایک دھماکہ کیوں ہوا ہے. 2 واقعات اکٹھے ہوتے ہیں, ایک ٹیررسٹ اٹیک وانا کے کیڈٹ کالج میں ہوتا ہے, 3 اٹیکرز کو کارنر کیا گیا ہے, پھر پولیس اسٹیشن پر بھی کوئی حملہ ہوا ہے, اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کے ریڈ فورٹ کے پاس جو ایکسپلوژن ہوا وہ CNG کا دھماکہ کہا جا رہا ہے. لیکن ٹائمز آف انڈیا کہہ رہا ہے کہ اس کے سیلرز کو پکڑا جا رہا ہے. مطلب اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھا جا رہا ہے, لوکل رپورٹنگ ہو رہی ہے لوکل ٹیررسٹ گینگ نے یہ کیا ہے. انڈیا اس بات پر پاکستان پر الزام نہیں لگا رہا, لیکن عسکری چمچے یہ بیانیاں بنا رہے ہیں لال ٹوپی والے سمیت کہ جنگ ہونے والی ہے, 3-4 دنوں میں بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے, تو ہمیں پہلے سے ہی حملہ کر دینا چاہیے بھارت پر. اور بیانیاں یہ بنایا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ نیکسس ہوگا بھارت کا, ایک طرف بھارت حملہ کرے گا, ادھر سے افغان طالبان حملہ کریں گے, اور ہمیں سینڈوچ کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ بیانیاں چل رہا ہے. یقین مانیں یہ صرف ایک بندے کی سہولت کاری کے لیے جنگ ہوگی اگر ہوئی, جو ڈونٹ اس کو قرار دیا جا رہا ہے یہ استثناء لینے کے بعد. دیکھیں کوئی بزدل شخص یہ استثناء لے گا نا, مثلا عمران خان ہے, کوئی استثناء نہیں ہے, جیل میں بیٹھا ہے, کیس پہ کیس ہیں اور بن رہے ہیں, بنتے چلے جا رہے ہیں. مثلا وہ کہتا ہے جو کرنا ہے کر لو, میں ادھر بیٹھا ہوں. تو یہ ہوتا ہے بہادر بندہ. ایسے بندے کو فیلڈ مارشل ہونا چاہیے. وہ بندہ جو خود عہدے پر ہے, طاقت بھی ہے, کوئی عدالت اسے پکڑ نہیں سکتی, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے استثناء دو. آپ مجھے بتائیں کہ ایسی لعنت ملامت سے توجہ کیسے ہٹ سکتی ہے جیسے مئی میں ہٹی تھی. تو آنے والا وقت پاکستان کے لیے ظاہر ہے کافی پریشان کن ہے. دیکھیں ہم ایز اے نیشن کنیکٹڈ ہیں. لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں آئین کیا ہے, آئین کون پڑھے, کون دیکھے. دیکھیں ریاست کیا ہوتی ہے. ریاست جیسے عمر ایوب صاحب کہتے ہیں نا کہ پولیس ہے, فوج ہے, یہ ریاست کے اوزار ہیں. ہر وہ ادارہ جو اسٹیٹ کی طاقت کو امپلیمنٹ کرواتا ہے وہ ریاست کا حصہ ہے. یہ سب مل کے ریاست بنتے ہیں. اس میں پولیس ہے, اس میں ٹیکس کے ادارے ہیں, اور بہت کچھ ہے, اس میں فوج بھی ہے. تو ایک ادارہ ریاست نہیں ہوتا, ایک شخص ریاست نہیں ہوتا, لیکن عوام جو اصل حکمران ہوتی ہے وہ اپنے نمائندے چنتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک مشینری ہے جو چل رہی ہے, آپ ہمارے نمائندے ہیں, ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں, آپ جا کے یہ مشینری جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے چلانی ہے. وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ لوگ جب اپنا منشور دیتے ہیں الیکشن میں تو لوگ چنتے ہیں کہ میں اس کو ووٹ دوں گا, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایسے اسٹیٹ کی مشینری کو چلائے, میرے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے, مجھے ہر وہ سہولت ملے جو آئین نے مجھے دی ہوئی ہے, یہ سب مجھے پرووائیڈ کرے گا
جسے میں ووٹ دے کے ایوان میں بھیج رہا ہوں، تو الٹیمیٹلی ریاست کے مالک تو عوام ہوتے ہیں۔ اب حکومت اگر اپنے عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کرتی تو عوام کو پروٹیسٹ کرنے کا حق حاصل ہے کہ ہم نے تمہیں کس لیے بھیجا۔ یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں آئین میں دیے گئے، لیکن حق نہ دینا تو دور کی بات، اگر حکومت آپ کو مارنا شروع کر دیتی ہے، گولی مارتی ہے، آپ کے گھروں میں گھستی ہے، توڑ پھوڑ کرتی ہے، تو یہ ریاست کی وہ مشینری جس پر کسٹوڈین عوام نے ووٹ دے کر آپ کو لگایا، وہ ریاست کی مشینری عوام کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اس پر آتی ہے عدالت پھر انٹروین کرتی ہے اور عوام کو ریاستی مشینری کی طاقت سے بچاتی ہے۔ یہ عدالت کا کام ہے، اس لیے ہمیشہ عدالت کو ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے ہر جمہوریت میں۔ تو عدالت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ طاقتور کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا اور کمزور کو پروٹیکٹ کرنا۔ کورٹ کیسے پروٹیکٹ کرتی ہے؟ کورٹ کو طاقت ملتی ہے آئین سے۔ کورٹ کہتی ہے جی آئین کا آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 13 یہ کہتا ہے، 17 یہ کہتا ہے، 19 آپ کو بولنے کی آزادی دیتا ہے۔ تو کورٹ کو ایمپاور کرتا ہے آپ کا آئین، یعنی الٹیمیٹلی عوام کا تحفظ آئین سے ہی ہو سکتا ہے۔ اگر آئین نہیں ہے تو کوئی آپ کا محافظ نہیں ہے۔ کسی نے سوشل میڈیا پر بڑی زبردست بات کی کہ اگر کسی کو آ کے ابھی صدر گولی مار دے تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہو سکے گا، یعنی اس کے بارے میں بات ہی نہیں ہو سکے گی۔ کورٹ سے اس وقت ناظرین کرام ساری طاقتیں چھین لی گئی ہیں، یعنی آپ کی جو آخری جائے پناہ ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اب اگر یہ آپ کو چھتر مارتے ہیں تو آپ کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، آپ کو کوئی بچانے نہیں آئے گا، کیونکہ عدالت جو سپریم کورٹ ہے وہ آفیشلی ختم کر دی گئی ہے۔ جبکہ فیڈرل کورٹ ایسے ہی ہے جیسے ملٹری کورٹ، جب ججز فیئر طریقے سے نہیں آئیں گے، عدلیہ خود اپنے ججز نہیں لگائے گی، ججز حکومت لگائے گی، تو آپ کو انصاف کیسے ملے گا؟ تو پہلے سپریم کورٹ کو برباد کیا گیا اور اب ختم کر دیا گیا۔ تو ناظرین کرام کچھ ایسا ہے جو یہ کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے سب کو تباہ کرنا ضروری ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ان شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو ناظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔